السلام علیکم دوستو، یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ختم ہونے لگتی ہے تو اچانک یہ 3 نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ یقیناً تمہارا یہ درد میں ڈوبا ہوا دل اللہ تعالیٰ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ تمہیں ظاہر ہو جائے جو خوشیوں کے تمام دروازے پر تم پر کھول کر تمہاری آزمائش ختم ہونے کا سبب بن جائے۔ تو سنو، وہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق کی خبر گیری کرنے والا اور ہر چیز کے خزانوں کا مالک خود قرآن میں تم سے فرما رہا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ خدا نے ہر چیز کا انداز مقرر کر رکھا ہے، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ اس سے غافل ہے۔ جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ بس تم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے تو اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری آزمائش طویل ہوتی جا رہی ہے اور ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ تم پر روشن نہیں ہو رہا، تو یاد کرو وہ وقت کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا اور ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ سب رشتہ داروں نے آپ کا ساتھ چھوڑا، یہاں تک کہ شہر بھی چلی گئی، مگر اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام مایوس ہونے کی بجائے اپنے رب کی رحمت کا یقین قائم رکھتے ہوئے منتظر رہے، اور اس وقت انہوں نے رب کریم سے یہ دعا کی کہ میرے رب، بے شک مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے اور تم رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول فرمائی، اور جو انہیں تکلیف تھی وہ اسے دور کر کے انہیں بڑی خیر عطا اور خوب انعامات سے نوازا۔ یاد رکھو کہ تمہارا رب کا علم اور اس کی عطا لامحدود ہے، اور اس سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ تمہارے ماضی اور حال اور مستقبل سب کو جانتا ہے، اور جان رکھو کہ جو ساری کائنات کی تدبیریں کر رہا ہے وہی تمہاری خوشحالی اور بدحالی اور زوال اور تمہاری قسمت کے بناؤ بگڑ کے عالمگیر انتظام کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، کون ہے جو بے قرار کی دعائیں سنتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو زیر قرار بنایا اور پانی کے ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے، اور کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے۔ تو جب وہ رحم کرنے والا ہے، تو جب کبھی تمہیں اپنی زندگی سے شکوہ ہونے لگے، ایسا محسوس ہو کہ جیسے جیت کر بھی ہار گئے ہیں، تو جیسے ساری خواہشات الٹی ہو گئی ہو، جیسے سب کچھ کھو دیا ہو، تو یاد رکھنا کہ جو کھو دیا ہے وہ کھونے کے لیے ہی تھا، اور جو بہت دعاؤں کے بعد بھی نہ ملا اس میں تمہاری ہی بہتری تھی۔ تم اللہ کے نور بھرے مصلحتوں کو نہیں جان سکتے، بے شک وہ رب تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہت بہتر لکھتا ہے۔ اور جانتے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میرے رب، میری طرف جو اچھی چیزیں اتارے میں اسی کا محتاج ہوں۔ اور یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تب مانگی تھی جب ان کے پاس نہ کوئی روزگار تھا اور نہ کوئی رہائش تھی اور نہ ہی کوئی رفیق سفر ساتھ تھا، لیکن اس دعا کے بعد خالق حکیم نے اپنی منصوبہ سازی سے وہ سب کچھ انہیں عطا کر دیا جو ان کی خوشیوں کا سبب بن گیا۔ اور جانتے ہو وہ کون سی ایسی 4 چیزیں ہیں جو ظاہر کرتی ہے کہ تمہاری آزمائش کا اب وقت ختم ہونے والا ہے؟ جس سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب تمہارا دل بات بات پر گھبرانے لگے اور مایوسی تم پر چھانے لگے، اور ایسے میں تم خود کو مطمئن کرنے کے لیے ڈھونڈ کر نیکی کرنا شروع کر دیتے ہو، کسی کے درد کا دعویٰ
یا کسی کے دل کا مرہم بننے لگتے ہو تو سمجھ لو کہ تم اللہ کی نگاہ میں آ چکے ہو، کیونکہ تمہارے دل کی یہ بدلتی کیفیت واضح کرتی ہے کہ تمہارے غم اب خوشیوں میں بدلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور بھلائی تو انہی کے لیے ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہو، اور اللہ کی زمین بہت وسیع سی ہے، اور جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ اور جانتے ہو دوسری کیا خاص نشانی ہے جو تمہاری آزمائش کو دور کر کے تمہیں خوشیوں سے قریب کرنے لگتی ہے؟ کہ جب تم انتقام کی قدرت ہونے کے باوجود معافی درگزر سے کام کر کے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے لگ جاؤ تو جان رکھو کہ تمام خطرات کے طوفان اور وہ پریشانیوں کے ہجوم باوجود تمہاری اللہ پر یقین اور توکل ایسے عظیم اسباب پیدا فرما دے گی کہ تمہاری ظاہری آنکھیں دیکھتی ہی رہ جائے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود اپنے بھائیوں کو نمرود سے بچانے کے لیے اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کو شیطان کی طرف منسوب کیا، اور آپ نے اپنے بھائیوں کو معاف کر کے انہیں شرمندگی سے بچا لیا۔ اللہ فرماتا ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر تم خود راہ راست کے اوپر ہو اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں ایسی باتیں کیا کرو جو پسندیدہ ہو، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور جانتے ہو تمہارے رب کی نگاہ ہے اتفاق جو چیز تمہاری طرف سب سے زیادہ مائل کرتی ہے وہ تمہارا مشکل وقت میں اپنی حاجت کے لیے اللہ سے مدد طلب کرنا ہے اور اسی کی طرف ہاتھ کا پھیلانا ہے، کیونکہ جب تم دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو تو تمہارے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ بدل کر خالق سے گفتگو کرنے لگتی ہے اور تمہیں ہدایت کے اس روشن راستے پر لے آتی ہے جس سے صراط المستقیم کہتے ہیں۔ اور اگر تمہارے اندر یہ دو چیزیں ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لو کہ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قریب تمہاری آزمائشوں کو راحت میں بدلنے والا ہے۔ جب تم خوابوں کی دنیا میں خواہشوں کے خریدار بننے کی بجائے حقیقت کی دنیا میں رہ کر اپنے حال پر مطمئن رہنے لگتے ہو تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان سے مخالف لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور انجام کی بھلائی تو تقوی والوں کے لیے ہی ہے۔ اور جان لو کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے کی سب سے بڑی تیسری نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہارے درد میں ڈوبے سوالوں کے جواب تمہیں قرآن تک لے جائے اور اللہ کی آیت تمہاری عقل فکر کو تسکین کرتی ہوئی تمہارے قلب جگر میں اترتی چلی جا رہی ہو تو سمجھ لو کہ آزمائش کا طوفان تھم کر سکون کی لہروں کے اندر بدلنے والا ہے، کیونکہ تمام کلاموں پر بھاری اللہ کا کلام ہے، تمام محبتوں پر حاوی اللہ کی محبت ہے۔ یاد رکھو وقت انسان کے لیے عارضی آزمائش لاتا ہے، زندگی فتح اور شکست کی وہ داستان ہے جس میں ہر موڑ میں ایک نئی کہانی کی شروعات ہوتی ہے۔ مطمئن ہو جاؤ تمہارا رب تمہاری حفاظت اور حمایت پر قادر ہے، اور اس کا صرف ایک اشارہ تمہاری زندگی کے تپتے صحرا کو نخلستان میں بدل دے گا۔ ان قریب تمہارے پھیلے دامن اور تمہارے دل کے آنگن کو خوشیوں سے بھر دے گا، اپنی اداؤں کے معجزے ظاہر کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ہماری دعا آپ سبھی بھائی بہن کے ساتھ ہے، اللہ ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے، عافیت نصیب فرمائے۔ زندگی رہی انشاءاللہ ہم لوگ پھر سے ملیں گے ایک خوبصورت ٹاپک کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔